بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام۔ معزز سامعین، اہل سدوم بے حد بد اخلاق تھے، شرم و حیا کی ہر چادر اتار دی ہوئی تھی، اخلاقی انحطاط اور گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، کسی برائی کے ارتکاب سے نہ شرماتے اور نہ چونکتے، ہر گناہ سر عام کھلے عام کرتے، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ۔ ان کی محفلیں گناہوں کے اڈے بنے ہوئے تھے، سب مل کر گناہ کرتے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو داد دیتے۔ یہ لوگ شہر کے دروازوں پر بیٹھ جاتے اور باہر سے آنے والے مسافروں اور تاجروں کو ایک انوکھے طریقے سے لوٹتے، وہ یوں کہ سب لوگ اس کے مال کے گرد اسے دیکھنے کے بہانے جمع ہو جاتے، پھر ہر شخص ایک ایک چیز اٹھاتا اور لے کر چلتا بنتا، حتیٰ کہ اس تاجر اور مسافر کے سامان میں ایک تنکا نہ چھوڑتے، اور اس مسافر یا تاجر کے پاس ایک ڈھیلا یا پھوٹی کوڑی بھی نہ رہ جاتی، حتیٰ کہ وہ پریشان بیٹھا اپنے مال کی بربادی پر آنسو بہانے لگتا۔ اب یہ عیار اور شاطر لوگ اسے مزید بے وقوف بنانے کے لیے ایک ایک کر کے آنے لگتے، چنانچہ ایک آ کر کوئی اچھا دکھلا کر کہتا کہ بھائی پریشان مت ہو، میں تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ میرے پاس تمہاری یہ ایک دو چیزیں ہیں، چلو تم وہ لے لو تاکہ تمہارے نقصان کی کچھ تلافی ہو۔ وہ آدمی زچ ہو کر کہتا، میں نے یہ ایک دو چیزیں لے کر کیا کرنی ہے، انہیں تم ہی اپنے پاس رکھو، میں تو بالکل برباد ہو گیا۔ یوں وہ آدمی یہ مال بخشوا کر پیسہ ہضم کھیل کا مستاق بن کر 9-2-11 ہو جاتا۔ غرض اس گفتگو کے بعد دوسرا آتا، وہ بھی ایسے ہی سوال و جواب کر کے اس کے زخموں پر اور نمک چھڑکتا اور بالآخر اس کے منہ سے کہلوا کر جو ایک دو چیزیں وہ بظاہر دکھلوانے کو لایا تھا لے کر رفو چکر ہو جاتا۔ یوں شدہ یہ لوگ اس سے اس کا سارا ہی مال اس کے منہ سے کہلوا کر لوٹ لیتے، اور وہ غریب اتنے متعدد لوگوں کے ہاتھ میں بکھر جانے کی وجہ سے اپنے مال کو گوا بیٹھتا۔ اس بات کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ وہ راستہ لوٹ لیتے تھے۔ یہ لوگ کس قدر بد کردار، سیاہ کار، جرائم پیشہ، حرام خور، ظالم، گناہوں میں غرق، ڈوبے ہوئے اور جفا پیشہ تھے کہ ایک قصہ مذکور کیجیے۔ ایک دفعہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اپنے گھر کے خادم الخاص لعازر کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر لینے سدوم بھیجا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سارا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لعازر کو پکڑ کر کہنے لگا، اگر یہ خون تیرے بدن میں رہتا تو نہ جانے تجھے کس بیماری میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے سر پھاڑ کے اور یہ خون نکال کے تیرا بھلا کیا ہے، لاؤ مجھے اس تعاون کا معاوضہ دو۔ لعازر تو دنگ رہ گیا کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ بحث تکرار شروع ہو گئی، طے ہوا کہ قاضی کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ مانگتے ہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا اس سے لعازر ہکا بکا رہ گیا، وہ یہ کہ واقعی اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو اس میں تیرا ہی نقصان تھا، اس لیے تمہیں اس صدومی کو معاوضہ اور مختانہ دینا ہوگا۔ لعازر نے یہ الٹی گنگا بہتے دیکھ کر قاضی اور صدومی دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ انبیاء کا غلام تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھا کر قاضی کے سر پہ دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بڑے اطمینان سے کہا، تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر میں نے جو تیرا بھلا کیا ہے اس کا معاوضہ تم اس صدومی کو دے دینا، جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ کسی زمانے میں نے ماری کا یہ شعر پڑھا تھا، کیا کسی نے کوئی ایسا قاضی بھی دیکھا ہے جس نے قوم صدوم کے قاضی جیسے احکام جاری نہ کیے ہو؟ یعنی ہر قاضی سے کبھی نہ کبھی کوئی الٹا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے۔ قوم لوط بے حد بگڑی ہوئی تھی، راہ گیروں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا، بے حیائی چہروں سے ٹپکتی تھی، آنکھوں میں بے باکی تھی، ہر برائی کے خوگر اور ہر خیر سے نہ آشنا تھے۔
बीच बाजारों, महफिलों और चौराहों में गुनाह करना इनका तरे इम्तियाज था। और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने गुनाहों की दुनिया में एक ऐसे गुनाह को मुतारिफ करवाया जिसको इससे पहले जमाना ना जानता था। वो ये कि ये लोग अपनी शहवत को औरतों की बजाय मर्दों से पूरा करते थे, और फिर ये गुनाह करते भी अलल ऐलान थे, और ऐसा करने में कोई ऐब या बुराई न समझते, और ना इसे बाइसे आर समझते जो छुपकर करने की जरूरत महसूस हुई। न लोगों की मलामत की परवाह करते, इसके गुनाह होने का एहसास भी न था। गोया कि इस गुनाह की बाबत इनके ज़मीर मुर्दा और अक्ले जंग खूरदा थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस अनोखी मुजरिम कौम को इन खबासतों और बेहयाइयों पर अज हद मलामत की, समझाया, वाज़ो नसीहत किया, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। इस गुनाह के असरात बद को इन पर वाजे किया, इसके खिलाफ अक्ल फितरत होने को और नंगे इंसानियत और शराफत होने को आश्कारा किया, और सबसे बढ़कर ये कि इन्हें रब के इंतकाम और पकड़ से डराया। मगर इन जालिमों ने किसी बात, वाज़ो नसीहत और वादा वईद पर कान न धरे, और इन सब बातों को नाक पर बैठी मक्खी की तरह उड़ा दिया, और लिज्जत लतावत में अहकाम पैगंबर को भुला बैठे, बल्कि उल्टा आपको डराने धमकाने पर उतर आए, कभी संसार कर देने की तो कभी देश निकाला देने की धमकियां देने लगे। बिल आखिर वही हुआ जिसका लूत अलैहिस्सलाम को डर था, और वो ये कि वो फरिश्ते आ पहुंचे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आ रहे थे। इन्होंने कौम पर हुज्जत तमाम करने के लिए खूबसूरत नौजवान लड़कों का रूप धारा। इनके आने की खबर सुनते ही वो सब बाउले कुत्तों की तरह लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर टूट पड़े, और साफ ढठाई और बेहयाई से इन लड़कों को हवाले कर देने का मुतालबा कर दिया, ताकि इनसे भी शहवत और हवस की आग बुझाए। आपने कौम को बहुत समझाया कि बेहयाई में इतना आगे ना बढ़ो कि मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा करने लगो। क्या तुम्हारे घरों में औरतें नहीं जो इस कदर बेकाबू होकर इन पर चढ़ दौड़े हो? मगर इनके कान पर जूं तक न रेंगी, और वो अपनी कबाहतों और शनाअतों से टस से मस न हुए। तब निहायत दिलगीर होकर आपने फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे होकर कौम से कहा, काश मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता, या कोई और आसरा होता तो मैं इसका सहारा लेकर तुमसे खूब मुकाबला करता, और जिस सजा और रुसवाई के तुम मुस्तहिक हो इस तक तुम्हें पहुंचाता। लूत अलैहिस्सलाम को इस वक्त तक भी इस बात की खबर न थी कि मेहमानों की बेस में आने वाले ये खूबरू नौजवान दरअसल रब के फरिश्तादा फरिश्ते हैं। अब वक्त आ गया था कि फरिश्ते हकीकत से पर्दा उठाए। चुनाचे कहने लगे, दिल थाम के रखिए ऐ पैगंबर खुदा, कुछ होने वाला नहीं, न आप रुसवा होगे और न कौम अपने बद इरादों में कामयाब हो पाएगी। हम तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। हम इन बदकिरदारों की अनोखी बदकिरदारी पर इन्हें इबरतनाक सजा देने आए हैं। उधर अपने अंजाम से बेखबर कौम ने, जो अभी तक नफ्स के हाथों बेकाबू और हवस में अंधी हो चुकी थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर हल्ला बोल दिया, ताकि ये खूबरू नौजवान उनके हवाले कर दिए जाए। तो रब्बे ताला ने इनकी आंखें मिटा दी और बसारत छीन ली। अब एक भगदड़ मच गई, जबरदस्त चीखों पुकार शुरू हो गई, अफरा तफरी का आलम था। कौम बेहद घबरा उठी, कुछ दिखाई और समझाई न दे रहा था। दिल तो अंधे थे ही, अब जाहिरी बिनाई से भी महरूम कर दिया गया था। अब लगे टामक टोया मारने, हर शख्स दीवाना वार इधर उधर हाथ मार रहा था। सब अंधे थे, इसलिए बेतहाशा धक्कम तेल के साथ एक दूसरे से बुरी तरह टकराए और रास्ता न मिल सका। ये लोग इस गुमराही में सरगिरदा थे कि फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम, आपकी 2 बेटियों और जोजा को इन नामुरादों की बस्ती से बाहर निकाल दिया, और साथ ही रब का हुक्म भी सुना दिया कि पीछे मुड़कर न देखिएगा और उधर को चलते रहिए जहां जहां पहुंचने का हुक्म मिला है। सबने हुक्म खुदा के आगे सर तस्लीम खम किया, मगर आपकी बीवी ने यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और ये देखने के लिए कि बस्ती की तरफ मुंह कर दिया कि देखे कि इस अनोखी मुजरिम कौम को अपने बुरे अमाल के बदले में क्या नतीजा मिलता है। दरअसल इसका कल्बी रुझान अपनी कौम की तरफ था,
اور اس نے قومی حمیت کو لوط علیہ السلام کی اطاعت پر ترجیح دی، وہ کافرہ ہو گئی اور دائرہ ایمان سے خارج ہو گئی۔ چنانچہ اس قلبی وابستگی کا خمیازہ اسے بھی بھگتنا پڑا کہ جو عذاب اس قوم پر ہوا اس میں سے اس خاتون کو بھی حصہ ملا۔ خدا نے ان بد کرداروں پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی اور ان کی الٹی فطرت مس کردار کے عین مناسب یہ سزا کی کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا، اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ بحر میت، بحر مردار جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو آج کل بحر لوط اور بحیرہ لوط کے نام سے معروف ہے، اس واقعے سے قبل اس کا وجود نہ تھا، بلکہ سدوم اور آمورہ کی بستیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ سمندر اس وقت وجود میں آیا جب زبردست زلزلوں نے اس بستیوں کو تہ و بالا کر کے ان کا تختہ الٹ دیا، اور یہ بستیاں سطح زمین سے تقریباً 400 میٹر تک نیچے چلی گئی۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والی کھدائیوں اور سامنے آنے والی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بحر مردار کے کنارے قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں، جن کے کھنڈر اور آثار اب ظاہر ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کا پورا واقعہ سورہ اعراف کی ان آیات میں مذکور ہے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہ کی؟ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور سورہ تحریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کی بابت ارشاد ہے، خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھی، اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا، اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ معزز سامعین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس قرآنی قصے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آخر میں چلتے چلتے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ سب کا